ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس زمانے میں عربوں میں ایک روایت یہ تھی کہ ان کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس بچے کو آس پاس کے دیہاتوں سے آنے والی دائیوں کے حوالے کیا کرتے تھے تاکہ وہ دائیاں نہ صرف ان بچوں کو دودھ پلائیں بلکہ ایک خالص دیہاتی ماحول میں پرصحت ماحول میں ان کی پرورش کرے۔ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچے خالص عربی زبان بھی سیکھ سکے۔ تو اس مقصد کے لیے بہت سی دائیاں آس پاس کے دیہاتوں سے مکہ معظمہ آتی جاتی رہتی تھی۔ اسی طرح بنو سعد جو مکہ کے آس پاس ایک قبیلہ رہتا تھا، اس کا قافلہ بھی جو ہے وہ دائیوں کا قافلہ جو ہے وہ مکہ آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی بہت سارے بچے مکہ میں پیدا ہوئے تھے، تو بہت ساری جب دائیاں آئیں تو انہوں نے مختلف گھروں میں بچوں کی تلاش شروع کی، کیونکہ اس مقصد کے لیے ان دائیوں کو اچھا خاصا معاوضہ بھی ملا کرتا تھا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی عبد المطلب کے ہاں بہت ساری دائیوں نے کوشش کی آئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا بھی دودھ پینا قبول نہ فرمایا۔ ہوتا بھی کیسے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جانا لکھا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ بنو سعد قبیلے سے دائیوں کا ایک قافلہ مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اسی قافلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی، اور آپ کے پاس ایک نہایت ہی مرین خچر تھا اور ایک اونٹنی تھی جو کہ انتہائی ضعیف اور کمزور تھی۔ اپنی سواری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ باقی کے قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ ہوا یہ کہ قافلہ جو ہے وہ آپ سے بہت آگے نکل گیا اور اپنے مریل خچر کی وجہ سے آپ اس قافلے سے بہت پیچھے رہ گئیں۔ تو اس طرح قافلہ جو ہے وہ آپ سے پہلے مکہ میں داخل ہو گیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ بہت پیچھے رہ گئیں۔ تو جب قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا تو اس میں موجود تمام دائیوں نے مکے میں اپنے لیے بچوں کی تلاش شروع کر دی، تو ان کو کوئی نہ کوئی بچہ بھی مل گیا۔ وہ اکثر دائیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت عبد المطلب کے ہاں بھی آئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا، یا کسی کا بھی دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پیا۔ ہوتا بھی کیسے؟ کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں یہ سعادت لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ مکہ میں سب سے آخر میں داخل ہوئی، اور جب وہ داخل ہوئی اور باقی کی دائیوں سے ملاقات ہوئی تو ان کو بتایا گیا کہ تمام دائیوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور مکہ میں اس وقت کوئی اور بچہ موجود نہیں ہے سوائے ایک یتیم بچے کے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلو اسی کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ حضرت عبد المطلب کے ہاں آئی اور انہیں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس طرح حضرت عبد المطلب کے ہاں آنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی ٹھہرائی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید رنگ کی اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی اور بچے کو لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔
दाएं तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया, और बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही आदत रही, सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहते थे और बाएं तरफ से सिर्फ मेरा बच्चा दूध पीता था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि फिर मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने खच्चर पर सवार हुई। अब जो हमारा खच्चर चला तो वो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे के पूरे काफिले को और उसकी सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले ये खच्चर इतना मरियल था और अपने मरियल होने की वजह से ये सबसे पीछे रह जाता था, और मेरे साथ वाली खवातीन जितनी भी थीं वो सारी की सारी जो है मेरा मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन अब जब ये इतनी तेज चला तो मेरे साथ की जो खवातीन थी वो हैरानी से जो है मुझसे पूछने लगी कि हलीमा आज क्या हो रहा है, तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक कदम भी उठाना मुश्किल था? तो जवाब में हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला तो अजीब है। तो फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका बहुत ज़्यादा खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि उस शाम जब हमारे घर की बकरियां चर कर वापस आई तो उनके थन दूध से भरे हुए थे। हालांकि ऐसा पहले नहीं होता था, उनमें से बहुत कम और बहुत ही मुश्किल से दूध निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे के सारे बर्तन भर गए, और उस वक्त हमें एहसास हो गया कि ये सारी की सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई और उनकी बकरियों ने बहुत बदस्तूर कम ही दूध दे रही थी। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इसी तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने फिरने लगे और आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ गुफ्तगू कर। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बरक़ात जो है वो देखने में आई। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसी के लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए, क्योंकि उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। ये वहाँ की रिवायत थी। लेकिन हम अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और मुद्दत के लिए हमारे पास रहे। चुनाचे इस बारे में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा से बात की और उनसे कहा कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें, कि हम डरते हैं कि कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। तो जब हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा मान गई और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर फिर वापस आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे और वो आपको खेलते नजर आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़दीक न जाते। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि अम्मी जान क्या बात है कि मेरे बहन भाई नज़र नहीं आते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बाकी बहन भाइयों के बारे में बात करते थे।